سی صورت ہے یہ قرآن کے 30ویں پارے کی ایک صورت ہے، اور قرآن کی 114 صورتوں میں 103 نمبر کی صورت ہے، اور اس صورت میں ٹوٹل 3 آیتیں ہیں اور 14 شبد ہیں، 14 الفاظ ہیں اس صورت کے اندر۔ یہ صورت اتنی امپورٹنٹ، اتنی اہم ہے، اتنی مہتوپورن ہے کہ امام شافعی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اگر اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے پورا قرآن نہ اتارا ہوتا، صرف اس ایک سورت کو اتارا ہوتا تو اللہ تعالیٰ کے بندوں کی ہدایت کے لیے یہ سورت کافی۔ یہ سورت اتنی اہم سورت ہے، بیہقی کی صحیح روایت ہے، جب صحابہ کرام ایک دوسرے سے ملاقات کیا کرتے تھے، ملا کرتے تھے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہہ کر کے جب ایک دوسرے سے ملاقات کرتے تھے، بات چیت بعد میں کرتے تھے، خیریت بعد میں پوچھتے تھے، پہلے سلام کرنے کے بعد ایک دوسرے سے کہتے تھے والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ ذرا غور کرو میرے بھائی، کیا خاص بات اس کے اندر ہے؟ ہر ملاقات پر صحابہ کرام ایک دوسرے کو ریمائنڈ کرا رہے ہیں، یاد کرا رہے ہیں، بار بار دہرا رہے ہیں۔ اس کا مطلب کہ یہ سورت بہت اہم میسج اس کے اندر چھپا ہوا ہے، بہت اہم پیغام اس کے اندر چھپا ہوا ہے۔ آئیے ذرا ہم اس سورت کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ فرماتا ہے والعصر، زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ہیں۔ ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان بہت بڑے گھاٹے میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مگر وہ لوگ گھاٹے میں نہیں ہیں جن کے اندر 4 چیزیں پائی جائیں، 4 وشیشتائیں پائی جائیں، 4 خوبیاں پائی جائیں، 4 کوالٹیز جو اپنے اندر پیدا کر لیں، 4 خوبیوں کو جو اپنے اندر پیدا کر لیں، وہ گھاٹے میں نہیں ہے، وہ خسارے میں نہیں ہے، وہ لاس میں نہیں ہے۔ کون سی 4 خوبیاں؟ الا الذین آمنوا، جو ایمان والے بن جائیں، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کرنے والے بن جائیں، وتواصوا بالحق، اور حق بات کو ایک دوسرے تک پہنچانے والے بن جائیں، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کرنے کی تلقین کریں، ایک دوسرے کو صبر کرنے کی نصیحت کریں۔ یہ میں نے ترجمہ کر دیا اس قرآن کی چھوٹی سی سورت۔ اب آئیے ہم ایک ایک شبد کے اوپر غور کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے، اور اللہ نے قسم کس بات کی کھائی؟ والعصر، زمانے کی قسم۔ یہاں پر ایک مسئلہ یاد رکھو، اللہ تعالیٰ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، لیکن ہم جب قسم کھائیں گے تو ہم صرف اللہ کی قسم کھائیں گے، ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے۔ ہمارے یہاں لوگ بچے کی قسم کھا لیتے، بیوی کی قسم کھا لیتے، بہن کی قسم کھا لیتے، ماں کی قسم کھا لیتے، محبوبہ کی قسم کھا لیتے۔ حرام ہے، غلط ہے، ناجائز ہے، شرک ہے اللہ کے سوا کسی اور کی قسم۔ یہاں تک کہ آپ کھانے کعبہ کی قسم بھی نہیں کھا سکتے۔ یہ قرآن میرے سامنے رکھا ہے۔ کیا ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں؟ کھا سکتے ہیں، کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، لیکن قرآن کو ہاتھ میں لے کے قسم کھانا صحیح نہیں ہے۔
کیونکہ جو یہ قرآن ہمارے ہاتھ میں ہے، یہ قرآن یہ تو کاغذ کا بنا ہوا ہے، اس کے اندر جو باتیں لکھی ہوئی ہیں وہ اللہ کا کلام ہے۔ اگر ہم ایسے ہاتھ میں قرآن لے کے قرآن کی قسم کھاتے تو یہ ٹھیک نہیں ہے۔ ہاں، قرآن ہاتھ میں لے کے آپ اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، مگر قرآن ہاتھ میں لے کے قرآن کی قسم کھانا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ ہم اللہ کی قسم کھا سکتے ہیں، ہم قرآن کی قسم کھا سکتے ہیں، اور ہم اللہ کے سوا کسی اور چیز کی قسم نہیں کھا سکتے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے پھر قسم کیوں کھائی؟ اللہ تعالی اپنی مرضی کا مالک ہے، لا یسأل عما یفعل، اللہ سے نہیں پوچھا جائے گا تو یہ کام کیوں کر رہا ہے۔ اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے، ہمیں کسی اور چیز کی قسم نہیں کھانا ہے۔ اللہ جس کی چاہے قسم کھا سکتا ہے، مگر ہم اللہ کے سوا کسی اور کی قسم نہیں کھائیں۔ ایک مسئلہ تو یہ یاد رکھیے۔ دوسرا مسئلہ، اللہ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ بول دیتا ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں، تب بھی تو اللہ کی بات سچی ہوتی۔ وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ حَدِيثًا، اللہ سے بڑھ کے سچی بات کس کی ہے؟ ارے دنیا میں تو قسم وہ کھاتا ہے جس کو اس بات کا ڈاؤٹ ہو سامنے والا میری بات مانے گا کہ نہیں مانے گا، جس کو اس بات کا شک ہو، جس کو اس بات کا ڈر ہو سامنے والا میری بات نہیں مانے گا، وہ قسم کھاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کو قسم کھانے کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہ بھی مسئلہ یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ جب قسم کھاتا ہے قرآن میں تو اس کے پیچھے بہت ساری حکمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی۔ کبھی اللہ تعالیٰ اس لیے بھی قسم کھاتا ہے کہ جس چیز کی قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت بتاتا ہے۔ یہاں اللہ نے قسم کھائی ہے زمانے کی، والعصر، زمانے کی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ بتانا یہ چاہتا ہے او میرے بندو، تمہاری زندگی میں زمانے کی بہت اہمیت ہے، سمے کی بہت اہمیت ہے، ٹائم کی بہت اہمیت ہے۔ والعصر، اللہ تعالیٰ زمانے کی قسم کھا کے بتانا چاہتا ہے اے میرے بندو تم سمے کی قدر کرو، تم ٹائم کی قدر کرو، تم ٹائم کو ویسٹ نہ کرو، تم سمے کو برباد نہ کرو۔ دنیا کی سب سے قیمتی چیز انسان کا سمے ہے میرے پیارے ساتھ۔ آج افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے، آج مسلم نوجوان سب سے زیادہ اگر کسی نعمت کو برباد کر رہا ہے تو وہ سمے کی نعمت ہے، وہ ٹائم کی نعمت ہے، وہ وقت کی نعمت ہے۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جب تک آپ کے پاس ہوتی ہیں آپ قدر نہیں کرتے ہیں، جب چلی جاتی ہیں تب آپ کو احساس ہوتا ہے کہ کاش یہ نعمت ہم کو واپس مل جائے۔ ایک تندرستی کی نعمت ہے، ایک صحت کی نعمت ہے۔ کل تک آپ تندرست تھے، آج شوگر ہو گیا، چائے پینے بیٹھے تو بغیر چینی کی چائے پی رہے ہیں، رسگلہ آ رہا ہے، گلاب جامن آ رہا ہے، بکرے کا گوشت آ رہا ہے، سارے لوگ کھا رہے ہیں، آپ کو نہیں کھانا ہے۔ کل جب آپ کے پاس صحت تھی آپ نے بے حساب کھایا، آج صحت برباد ہو گئی۔ آج دوسروں کو دیکھ کر کے میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اپنا دل محسوسنا پڑ رہا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے صحت کی نعمت، تندرستی کی۔ او میرے نوجوانوں، آج اللہ نے آپ کو صحت مند بنایا ہے، اس صحت اور تندرستی کی حالت میں آپ نماز پڑھ سکتے ہو۔ کل اللہ نہ کرے لاٹھی لے کر کے مسجد میں آنا پڑے گا اور کانپتے کانپتے لاٹھی لے کر کے جب مسجد میں آؤ گے تمہاری آنکھوں سے آنسو بہیں گے اور تمہیں احساس ہوگا کاش جب میں 20 سال کا ہٹا کٹا نوجوان تھا، جب میں تندرست تھا، کاش تب میں مسجد میں نماز کے لیے آیا ہوتا۔ صحت بہت بڑی نعمت ہے میرے ساتھ۔ ابھی آپ نے بالکل لیٹسٹ معاملہ دیکھا، آپ کے اسی علاقے میں، اسی جھارکھنڈ کی سرزمین میں ایک نوجوان عالم دین کا انتقال ہوا۔
ہمارے بڑے قریبی، ہمارے بڑے عزیز مولانا اسلم حقانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہوا. کتنی عمر تھی؟ میں سمجھتا ہوں مشکل سے 50 سال کی عمر رہی ہوگی. پچھلے مہینے میں 30 مارچ کو پروگرام تھا اور اسی علاقے میں مجرا ڈی میں میرا پروگرام تھا. میں برطلہ میرا پہ سویا ہوا تھا، گہری نیند میں سویا تھا. اسلم حقانی صاحب آئے، مجھے اٹھانے کی کوشش کی، میں سویا ہوا تھا، نہیں اٹھ پایا. نیند کھلی، فون آیا، مولانا آپ میرے علاقے میں آئے، میرے گھر سے چائے پی کے ضرور جائیے گا. میں وہاں سے ان کے گھر گیا، چائے ناشتہ کرایا، اپنا مدرسہ دکھایا، بچیوں کے لیے کمرے بنا رہے تھے کمرے دکھایا، مجھ سے ویڈیو بھی ریکارڈ کروایا. کیا خبر تھی کہ 30 مارچ کو جو انسان اپنے مدرسے کا دورہ کروا رہا ہے، اپریل کے آخر آتے آتے وہ اللہ کو پیارا ہو جائے گا. اسٹون کا آپریشن تو ہزاروں لاکھوں لوگ کرواتے ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں، جب موت کا فرشتہ آپ کے پاس آنے والا ہو، جب موت لکھی جا چکی ہو، وہ آپریشن کرنے والا کوئی معمولی ڈاکٹر نہیں تھا. کل ان کے چھوٹے بھائی کا فون آیا، میں نے کہا کیا بات تھی؟ کیا ڈاکٹر نے لاپرواہی کر دی؟ کیا علاج میں کمی ہو گئی؟ کہا نہیں مولانا، ڈاکٹر بہت ماہر تھا، میرے والد کا بھی آپریشن اسی نے کیا تھا، بہت سارے مریضوں کا آپریشن اس نے کیا تھا، میرے والد صاحب آپریشن کے 20 منٹ کے بعد چلنے لگے تھے. کہا ڈاکٹر میں کوئی کمی نہیں تھی، علاج میں کوئی کمی نہیں تھی، بس اتنا ہی کہنا پڑے گا کہ اللہ کا فیصلہ آ چکا تھا اور بھائی کی موت کا وقت طے ہو چکا تھا. ان کا بیٹا جو حافظ قرآن بھی ہے اور عالم دین بن رہا ہے، اپنے باپ کا جنازہ پڑھا رہا ہے اور روتا چلا جا رہا ہے، اپنے آنسو پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا ہے. وہ لوگوں، یہ تندرستی بہت بڑی نعمت ہے، یہ زندگی بہت بڑی نعمت ہے. کب یہ زندگی ختم ہو جائے گی؟ کب آپ دنیا کے لیے مرحوم ہو جائیں گے؟ کب آپ دنیا کے لیے، آج آپ ہیں اور کل دنیا آپ کو تھا کے نام سے یاد کرے گی. فلاں صاحب بہت اچھے تھے، بہت اچھا باپ تھا، بہت اچھا شوہر تھا، بہت اچھا بیٹا تھا. آج آپ ہیں اور کل تھا بن جائیں گے. اس کے پہلے میرے پیارے ساتھیوں، اپنے اعمال کی اصلاح کر لو، اپنے گریبانوں میں جھانک لو، اپنے عمل کی اصلاح کر لو. میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کے نبی فرماتے نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحت والفراغ. دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان دو نعمتوں کی لوگ قدر نہیں کرتے ہیں. ایک تندرستی کی نعمت ہے اور ایک وقت کی نعمت ہے، ٹائم کی نعمت ہے. گرمی کا موسم ہے، کبھی بازار میں آپ چلے جائیے، کہیں برف بک رہا ہوگا، برف بیچنے والا، کبھی آپ نے غور کیا ہے برف بیچنے والا جتنی دیر اس کے برف بیچنے میں جتنا ٹائم لگے گا، اتنا زیادہ اس کو اس بات کا ڈر ہوگا کہ کہیں اس کا برف پگھل نہ جائے، کہیں اس کا برف برباد نہ ہو جائے. ایک سلف میں سے ایک صاحب کہتے ہیں، میں مارکیٹ گیا، میں بازار گیا اور میں نے ایک برف بیچنے والے کو دیکھا کہ وہ صبح کو برف بیچنے نکلا تھا اور دوپہر ہو گئی اور اس کا برف نہیں بک رہا تھا، اور وہ چلا رہا تھا اور کہہ رہا تھا او لوگوں، اس کے پہلے کہ میرا کیپٹل برباد ہو جائے، میرا سرمایہ، میری پونجی لٹ جائے، میرا برف پگھل جائے، او لوگوں میرا برف خرید لو اس کے پہلے کہ میری پونجی پگھل جائے. وہ کہنے لگے، اس برف بیچنے والے کو دیکھ کر مجھے قرآن کی آیت یاد آئی، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم اے انسان، تو بہت بڑے گھاٹے میں ہے، تو بہت بڑے خسارے میں ہے. تو نے اگر اپنے سمے کا، اپنے ٹائم کا صحیح استعمال نہیں کیا تو نے اپنے آمد کا نام نہیں. آپ لا کے دے دیجئے، میں آخر میں سب کے لیے دعا کروں. ٹھیک ہے، اب ایسے بیچ میں دعائیں آپ لوگ دان و خیرات کرتے رہے، اس فیلڈ کے میں تھوڑا کم مہارت رکھتے ہیں، اس سے دلچسپی نہیں لیتے ہیں. آپ بعد میں دعا کر دیں گے شاید آپ لوگ چندہ دیتے رہے، شاید کو تقریر کرنے میں ڈسٹرب نہ کریں. تو سمے بہت بڑی نعمت ہے میرے پیارے ساتھ. وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ. زمانے کی قسم، بے شک انسان بہت بڑے گھاٹے میں. اچھا، یہاں اللہ نے والعصر کہا،
عصر کا ایک مطلب زمانہ بھی ہوتا ہے اور ایک مطلب عصر کا ٹائم بھی ہوتا ہے، اور پانچوں ٹائم کی نماز میں سب سے اہم نماز عصر کی نماز ہے۔ حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، اللہ نے قرآن میں فرمایا تمام نمازوں کی حفاظت کرو اور خاص طور سے بیچ والی نماز کی یعنی عصر کی نماز کی حفاظت کرو۔ دو نمازیں بڑی ٹف ہوتی ہیں، ایک فجر کی نماز، ایک عصر کی نماز۔ فجر میں بھی آدمی عام طور سے سویا رہتا ہے اور عصر کے ٹائم بھی یا تو سویا رہتا ہے یا کاروبار میں لگا۔ اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں من صلی الفردین دخل الجنہ، تو جو دو ٹھنڈی نمازیں پڑھے گا یعنی فجر کی نماز پڑھے گا اور عصر کی نماز پڑھے گا وہ جنت میں جائے گا۔ عصر کی نماز بہت اہم نماز ہے میرے پیارے ساتھی۔ اللہ تعالیٰ عصر کی نماز کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے، عصر کے ٹائم کی قسم کھا کے کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، بے شک تمام کے تمام انسان گھاٹے میں ہیں۔ اور گھاٹے میں کیسے گھاٹے میں؟ اللہ نے فرمایا لفی خسر، عربی گرامر کے اعتبار سے اللہ نے نکرہ استعمال کیا اور نکرہ تعظیم کے لیے آتا ہے یعنی بہت بڑے خسارے میں ہے، بہت بڑے نقصان میں ہے۔ آپ کہیں گے مولانا نقصان کہاں ہو رہا ہے؟ ایک زمانہ تھا لال بتھانی میں کوئی پکا مکان نہیں تھا، آج کتنے پکے مکان ہو گئے۔ بھاگلپور سے آج صاحب گنج تک پوری بہترین ہائی وے روڈ بن رہی ہے، آج کٹیہار کو منیہاری سے کو آج لال بتھانی سے جوڑنے کے لیے اور صاحب گنج سے جوڑنے کے لیے اتنا بڑا برج تیار ہو رہا ہے، اتنی ترقی ہو رہی ہے، بڑے بڑے برج بن رہے ہیں، بڑے بڑے ہائی وے بن رہے ہیں۔ آج انسان اتنا ترقی کر رہا ہے اور قرآن کہہ رہا ہے 1400 سال سے لے کے آج تک قرآن یہ کہہ رہا ہے ان الانسان لفی خسر، انسان گھاٹے میں ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، آئیے میں آپ کو سمجھاتا ہوں۔ آج 30 تاریخ ہے نا، اب تو 12 بجے کے بعد ڈیٹ چینج ہو جاتی ہے، لیکن چلیے ہم 30 ہی مان لیتے ہیں۔ آج سے 4 دن پہلے جس اسٹیٹس میں میں رہتا ہوں اتر پردیش کے ایک علاقے جس کا نام سنبل ہے، اس سنبل میں ایک لڑکی کی شادی طے ہوتی ہے۔ لڑکی کا نام گلفشاں ہے، لڑکی کے والد کا نام محمد شکیل ہے، اور شادی جس سے طے ہوتی ہے لڑکے کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ لڑکا مراد آباد کا رہنے والا ہے، آپ میپ اٹھا کے دیکھیں گے تو سنبل اور مراد آباد میں بہت زیادہ ڈسٹینس نہیں ہے۔ لڑکی سنبل کی رہنے والی، لڑکا مراد آباد کا رہنے والا، لڑکی گلفشاں، لڑکا محمد مصطفیٰ، لڑکی کا باپ غریب آدمی۔ رشتہ طے ہوتا ہے اور 26 اپریل اتوار کے دن نکاح طے ہوتا ہے کہ بارات آئے گی اور لڑکی کو ودا کر کے لڑکے والے لے کے جائیں گے۔ لڑکی کے باپ نے بڑی محنت مشقت کر کے بڑے انتظامات کر کے قرضے لے کے 7 لاکھ روپے کے سامان کو خرید کر کے لڑکے والوں کے حوالے کیا اور 3 لاکھ کیش رقم بھی دے دی اور باراتیوں کے کھانے کا انتظام بھی کر دیا۔ این شادی کے 3-4 دن پہلے لڑکے والوں نے دھمکی دی ہم کو 10 لاکھ روپے اور کیش دو گے اور ایک اسکارپیو گاڑی دو گے تب ہم بارات لے کے آئیں گے۔ لڑکی کا باپ غریب آدمی بڑی مشکل سے کیسے اس نے انتظام کر کے 10 لاکھ کا انتظام کیا تھا۔ اب مزید 10 لاکھ وہ کہاں سے لاتا؟ لڑکی کا باپ مجبور ہو گیا۔ 26 اپریل کی تاریخ آئی، اتوار کا دن آیا، گلفشاں دلہن بن کے اپنے گھر میں تیار ہے مگر بارات نہیں آئی، لڑکے والے بارات لے کے نہیں آئے۔ ویڈیو سامنے آیا، لڑکی اپنے باپ کا دامن پکڑ کے روتی چلی جا رہی ہے، ابا جان کیا اسی دن کے لیے آج آپ نے پالا تھا؟ آج آپ کی بنی بنائی عزت کھاپ میں مل رہی ہے، آج میں دلہن بنی ہوں، آج باراتیوں کے سواگت کے اور انتظام کے لیے ان کے کھانے پینے کا انتظام ہے مگر وہ دولت کے لٹیرے اور لالچی نہیں آئے۔ اور لڑکی بیچاری اپنے باپ کا دامن پکڑ کے رو رہی ہے۔ FIR کرائی گئی، پولیس کارروائی کر رہی ہے۔ ایک خبر ہمارے سامنے میڈیا کی آئی میرے ساتھی،
اور یہ نام جتنے آپ نے سنے یہ سب مسلمان نام ہے، لڑکی والے بھی مسلمان، لڑکے والے بھی مسلمان۔ آج ہم کہتے ہیں فلاں ہم پر بڑا ظلم کر رہا ہے، فلاں ہم پر بڑا اتیاچار کر رہا ہے۔ نہیں نہیں میرے بھائیوں، ہم تو خود بہت بڑے ظالم ہیں، ہم سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہے، ہم سے بڑا لالچی کوئی نہیں ہے۔ آج کتنی بیٹیاں ہیں جو جہیز کی وجہ سے زندگی ان کی برباد ہو رہی ہے۔ اب ذرا اس واقعے کو یاد کرو اور قرآن کریم کی آیت پر غور کرو، ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اے انسان تو بہت بڑے گھاٹے میں ہے۔ تو لا بڑے بڑے برج بنا لے، تو روڈ بنا لے، تو ہائی وے بنا لے، تو کروڑ پتی نہیں ارب پتی بن جائے، اگر تیرے اندر انسانیت مر جائے، تیرے اندر کا انسان مر جائے، تیرے اندر سے دین ختم ہو جائے، تیرے اندر سے ایمان ختم ہو جائے، اے انسان یہ بڑی بڑی بلڈنگیں تجھے فائدہ نہ پہنچا پائیں گی۔ ان الانسان لفی خسر، انسان بہت بڑے گھاٹے میں۔ ایک واقعہ اپنے سامنے یہ رکھیے، بالکل لیٹسٹ واقعہ ہے۔ ایک اور واقعہ اپنے سامنے رکھیے، اسی ہمارے بھارت کا ایک اسٹیٹ ہے اڑیسہ، جس کو اب اوڈیشہ کہا جاتا ہے۔ اڑیسہ میں ایک آدمی جس کا نام جیتو منڈو، جیتو منڈا یا منڈے ہے، وہ غریب آدمی بیچارہ، اس کی بہن کا انتقال ہو گیا۔ اس کی بہن کے بینک اکاؤنٹ میں ماتر 16-17 ہزار روپے پیسے تھے۔ وہ غریب آدمی تھا، بینک گیا، بینک والوں سے بڑی ریکویسٹ کی، میں غریب آدمی ہوں، ان پڑھ آدمی ہوں، میری بہن کا کھاتا تھا، یہ پاس بک ہے، 16-17 ہزار روپے میری بہن کے اکاؤنٹ میں، مجھے یہ پیسہ دے دو، مجھے بڑی ضرورت ہے۔ بینک والوں نے کہا نہیں، جب تک آپ اپنی بہن کے مرنے کا ثبوت نہیں لائیں گے، جب تک آپ ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں لائیں گے، جب تک آپ مرتیو پرمان پتر نہیں لائیں گے، ہم آپ کو یہ پیسہ نہیں دے سکتے۔ جیتو منڈا نام کا وہ غریب آدمی، ان پڑھ آدمی بیچارہ، وہ کہاں سے لاتا ڈیتھ سرٹیفکیٹ؟ بینک کا چکر لگاتے لگاتے تھک جاتا ہے اور آخر میں مجبور ہو کر کے اپنی بہن کی قبر کھودتا ہے اور اپنی بہن کی لاش کا جو کنکال ہوتا ہے وہ کنکال اپنے کندھے پر لاد کر کے بینک میں لاتا ہے اور بینک والوں سے کہتا ہے، وہ بینک والوں یہ میری بہن کی لاش، یہ میری بہن کا کنکال ہے، اب تو مجھے میرے 17,000 لوٹا دو۔ وہ لوگوں یہ خبر میڈیا میں آئی اور انسانوں کو خون کی آنسو رلا کے چلی گئی۔ یہ بینک والے جو سود کا لین دین کرتے ہیں، یہ سود ایک انسان کو کتنا بے رحم بنا دیتا ہے، اس کی مثال دیکھو میرے پیارے ساتھیوں۔ یہ 17,000 کی معمولی سی رقم کے لیے وہ بینک جو لوگوں سے لاکھوں کروڑوں کا بیاج کماتے ہیں، 17,000 کے لیے ایک بھائی کو مجبور کرتے ہیں کہ اپنی بہن کا کنکال لے کر کے وہ بینک میں آتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ واقعہ بھی میڈیا میں ہمارے سامنے آیا اور پھر ہمیں قرآن کی آیت یاد آئی، والعصر ان الانسان لفی خسر، زمانے کی قسم اے انسان تو بہت بڑے خسارے میں، تو بہت بڑے گھاٹے میں، تجھ سے بڑا لالچی کوئی نہیں، تجھ سے بڑا حریص کوئی نہیں، تجھ سے بڑا گھٹیا کوئی نہیں، اے انسان تو بہت بڑے خسارے میں، بہت بڑے نقصان میں۔ ہاں، اگر اس نقصان سے بچنا ہے تو 4 چیزیں آپ کو اپنے اندر پیدا کرنی، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب سے پہلے تو آپ کو ایمان والا بننا پڑے گا۔ او مسلمانوں، شاید کبھی آپ کو افسوس ہوتا ہو، ہم لال بتھانی کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں رہتے ہیں جہاں آنے جانے میں بھی بہت مسئلے ہیں۔ ہمارا ڈرائیور کہنے لگا، مولانا آئندہ لال بتھانی چلنے کو مت بولیے گا۔ میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ بولے دیکھیے راستہ کتنا خراب ہے، مرزا چوکی سے اتنے بڑے بڑے گڈھے تھے، پانی بھرا تھا، بڑے بڑے ٹرک پھنسے ہوئے تھے، ڈر لگ رہا تھا کہاں 4 ویلر بیٹھ جائے گی، رات کا سمے ہے کون ہماری مدد کے لیے آئے گا۔ آج آپ کو کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہوگا کہ ہمارے گاؤں میں آج راستے بھی ٹھیک نہیں ہیں، آج مشکلات بہت ساری ہیں، لیکن میرے پیارے ساتھیوں میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں،
ساری مشکلات ایک طرف، سارے مسئلے مسائل ایک طرف، اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اگر آپ دنیا سے ایمان کی دولت کو بچا کے لے کے چلے گئے، میرے پیارے ساتھیوں آپ گھاٹے میں نہیں ہیں، آپ انشاءاللہ فائدے میں ہیں۔ یہ ایمان کی دولت سب سے بڑی دولت ہے میرے پیارے ساتھیوں۔ آج اسی ہمارے بھارت میں، اسی ہمارے دیش میں آپ دیکھیے مسلمانوں سے نفرت کا یہ عالم ہے کہ ہمارے گھروں میں مسلمان نہ آئیں، ہمارے محلے میں مسلمان نہ آئیں، اس لیے لوگ اپنے دسترخوان پہ سور کے بچے کو بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ ایک ہی پلیٹ میں ایک عورت چاول کھا رہی ہے اور اسی میں سور کے بچے کو بھی کھلا رہی ہے۔ وہ لوگوں اسلام کی دشمنی میں لوگ اتنے اندھے ہو چکے ہیں کہ سور کو بھی اپنا رب ماننے کو تیار ہے، سور کی عبادت کر رہے ہیں۔ وہ لوگوں جب اس طریقے کی خبریں ہم میڈیا میں پڑھتے ہیں، ابھی ایک مولانا صاحب، حالانکہ وہ اہل حدیث نہیں تھے، دوسرے مسلک کے تھے، وہ بریلی جا رہے تھے، ان کے کسی بڑے ان کے پیر کا عرس تھا، اس میں جا رہے تھے اور ٹرین میں وہ سفر کر رہے تھے اور اچانک کچھ کہا سنی ہوئی اور اس کے بعد گھر والوں سے انہوں نے آخری جو فون کیا اس کے بعد فون ملنا بند ہو گیا، آؤٹ آف نیٹ ورک ہو گئے، اور اگلے دن بریلی اسٹیشن کے قریب ان کی لاش پائی جاتی ہے۔ ان کی بیوہ عورت کے آنسو آج میڈیا پر نظر آ رہے ہیں، مگر نہ مانو ادھیکار والوں کو کوئی ہوش آ رہا ہے، نہ اس ملک میں جانوروں اور انسانوں کے حقوق کی باتیں کرنے والوں کو کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ مسلمان کا خون اتنا سستا ہو چکا ہے میرے پیارے ساتھیوں، لیکن یہ بات یاد رکھو، ہم کٹ جائیں، مر جائیں، ختم ہو جائیں، لیکن دنیا سے اگر ایمان کو بچا کے لے کے چلے گئے تو میرے بھائیوں یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے۔ اسی لیے قرآن ہم سے کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اے مسلمانوں تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت میں، مرو تو ایمان کی حالت میں مرو، زندگی کی آخری سانس تک اپنے ایمان کی حفاظت کرو۔ او لوگو، او صاحب گنج والو، او لال بتھانی والو، اپنے بچوں کو توحید کا پاٹ پڑھا کے دنیا سے جانا۔ آپ کے بچے کلکتہ چلے جائیں، دلی چلے جائیں، ممبئی چلے جائیں، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو کچھ اور دینا یا نہ دینا، توحید کی دولت دے دینا، ایمان کی دولت دے دینا، اپنے بچوں کو اس قابل بنا دینا، زندگی کے کسی موڑ پر آپ کا بچہ یا بچی توحید سے سمجھوتا نہ کرے، چند ٹکوں کے بدلے، چند پیسوں کے بدلے ایمان کا سودا نہ کرے۔ وہ لوگوں اپنے بچوں کی توحید کو بچا لینا، اپنے بچوں کے ایمان کو بچا لینا۔ ارے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو، جن کی سنت کو ہم ایک مہینے کے بعد ذی الحجہ کے مہینے میں قربانی کے موقع پر جن کی سنت کو ہم زندہ کریں گے، ابراہیم کی ایک سنت تو یہ بھی ہے میرے ساتھیوں، ابراہیم اللہ سے دعا کرتے ہیں وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اے اللہ مجھے اور میرے بچوں کو تو شرک سے بچا لینا، مجھے اور میرے بچوں کو تو بت پرستی سے بچا لینا، اے اللہ میری اولاد کو کبھی شرک کے اندر مبتلا نہ کرنا۔ وہ لوگوں اپنے ایمان کی حفاظت کرو، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر ایمان کی حالت۔